ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کورس کا نام ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی ہے. آج آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام اشرف اقبال ہے. آج اتفاق سے یاسر ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن میرے خیال میں ان کی کمی جلیل اصغر مرزا صاحب پوری کر دیں گے. ان کا میں انٹروڈکشن آپ کو آہستہ آہستہ کرواؤں گا جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوگی. صرف ابھی فی الحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر لاہور میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ہمارے ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں. انفیکٹ جو کومل کی کہانی تھی اس میں بھی ہم نے ان کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ رکھا تھا، اور ادروائز بھی جب بھی مجھے کسی ٹیکنالوجی کا پرابلم پڑتا ہے، کوئی مسئلہ پڑتا ہے، رات کو اگر مجھے 11 بجے بھی فون کرنا پڑے تو میں جلیل صاحب کو فون کر کے جگا دیتا ہوں اور وہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے. مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنا آسان مسئلہ تھا، اور بعد میں تھوڑی شرم بھی آتی ہے کہ میں نے اتنے چھوٹے سے، لیکن ہی از ریئلی این ایکسپرٹ. تو ناظرین، ہم کومل کی کہانی ڈسکس کر رہے تھے جو ہم نے ایک انٹریکٹیو بک کی فارم میں آپ کے سامنے پیش کی تھی اور دکھائی تھی کہ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا 6 مہینے کا، جس میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا تھا. انٹریکٹیو کہانی تھی جس میں ایکٹیویٹی ہوتی تھی ساتھ ساتھ، جس میں فیڈ بیک ہوتی تھی ساتھ ساتھ، جس میں کچھ سنایا جاتا تھا، کچھ دکھایا جاتا تھا. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور لاسٹ ٹائم اور اس سے پہلے ہم نے ایک ایکسپرٹ کو بلایا تھا جنہوں نے اس پوری کہانی کو ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے حوالے سے، یہ ایک نیا ایمرجنگ فیلڈ ہے، آج کل بہت پاپولر ہے، بڑا یوزفل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ انٹرفیس بناتے ہیں اپنے لرنرز کے درمیان، کوئی چیز بھی آپ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی اور چیز ان کو بنا کے دینا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ پرچیز کے لیے ہو، سیلنگ کے لیے ہو، لرننگ کے لیے اگر ہو تو اس میں آپ کی اور بھی زیادہ ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. آپ نہ صرف اس کو ایکسائٹنگ بنانا چاہتے ہیں بلکہ آپ ساتھ ساتھ پیڈاگوجی کے حوالے سے آپ اس کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ لرن بھی کرتا جائے، اس کو اکمپلشمنٹ کا احساس بھی ہوتا جائے، اور ساتھ ہی اسے اپنی غلطیاں بھی پتہ چلتی جائیں. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ تھے جنہوں نے ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے حوالے سے کومل کی کہانی کو ایوالویٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں، اس میں کیا خامیاں ہیں، وہ ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کومل کی کہانی کو ہم ایز اے پرسپیکٹیو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اسے ایک بینچ مارک کے طور پہ سامنے رکھیں جو ہم نے خود سے بنائی ہے، اور دیکھیں کہ اس میں کیا خوبیاں، کیا خامیاں، وہ سارا کچھ ہے. آج ہم جلیل صاحب سے کومل کی کہانی کو ہی کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجیکلی اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے. ان سے ہم سوال پوچھیں گے. کلاس روم میں جب یہ پڑھا کرتے تھے، بڑی اچھی یونیورسٹیز میں انہوں نے پڑھا ہے، بڑے ایکسپرٹ ٹیچر سے انہوں نے پڑھا ہے جو نہ صرف ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ تھے بلکہ پیڈاگوجیکلی بھی بڑے ساؤنڈ تھے اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں بھی بڑے ماہر تھے. وہ ہم ان سے پوچھیں گے. مگر اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں اور ان سے بات چیت کروں، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کومل کی کہانی میں اور اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو 3 C's ہیں، 3 C، اور ان کی بڑی اہمیت ہے. اور وہ 3 C's کیا تھیں جو آپ کو ہم نے دکھائیں بھی تھیں، ہم ڈسکس بھی کیا تھا. خیر دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا نمبر ہے چیلنج کا، کہ آپ بچوں کو ایک چیلنج دیں، اس چیلنج کے بارے میں ان کو بتائیں کہ یہ چیلنج کیا ہے، آپ اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ان کو چوائسیز دیں. اچھا، یہ جو ہم آپ کو 3C بتا رہے ہیں، یہ نہ صرف کنونشنل کلاس روم میں بلکہ ای لرننگ کے اندر بھی اور ڈسٹینس لرننگ کے اندر، سب کے لیے یہی بہتر پیڈاگوجی ہے. میں نے آپ کو بتایا چیلنج دیں، ان کو کوئی پرابلم دیں سالو کرنے کے لیے، ان کو چوائسیز ان سے ڈسکس کریں کہ کیا ہو سکتی ہیں، اس طرح بھی سالو ہو سکتا ہے، اس طرح بھی سالو ہو سکتا ہے، اس طرح بھی سالو ہو سکتا ہے. امپاور کریں کہ وہ اپنی چوائسیز خود سے بنا سکیں. اس کے بعد ہر چوائس کے کورسپونڈنگ کچھ کانسیکوینسز ہوں گے، تو ان کو ان کانسیکوینسز خود سے ریئلائز کروائیں کہ اچھا اگر میں یہ چوائس استعمال کرتا ہوں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تو اس کے یہ نتائج ہوں گے. ان نتائج کی بیسس پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوائس بہتر تھی، یا یہ چوائس بہتر تھی، یا یہ چوائس بہتر تھی. ان کانسیکوینسز سے پھر آگے نئے چیلنجز آ جائیں گے، اور یہ سلسلہ ایک ٹری کی فارم میں ریکرسیولی یا ایٹریٹیولی اسی طرح چلتا رہے گا. تو ناظرین، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہی بیسیکلی لرننگ کا کسی کنونشنل کلاس روم میں یا کسی ای لرننگ کلاس روم میں یہی طریقہ ہوگا، اور یہی طریقہ رائج ہے جو ہونا چاہیے. میں اس وقت جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ سیز کی بجائے میں ذرا اردو زبان میں شفٹ ہونا چاہوں گا.
تو یہ میں نے کچھ چھوٹا سا ایک یہ بنایا ہے جو آپ کو آسانی سے یاد رہے گا. دیکھو سنو پڑھو لکھو سوچو سمجھو اور جانچو تولو. اچھا دیکھو اور سنو تو دال اور سین 10 اور پڑھو لکھو پل 10 پل سوچو سمجھو اور جانچو تولو. تو یہ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے اگر آپ اس کو یاد رکھنا. سب سے پہلے آتا ہے دیکھو. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ سب جو آپ شروع میں امیجن کریں کہ جب انسان اس زمین پر آیا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوں گی تو اس نے کیا چیز دیکھی ہوگی. کھولا آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس نے آنکھیں کھولی ہوں گی, اس نے آوازیں سنی ہوں گی, اس نے جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی سنی ہوں گی جن سے وہ خوف کھا کے ڈر کے غاروں میں گھس جاتا تھا. اس نے خوبصورت آوازیں بھی سنی ہوں گی, کسی کبوتر کی آواز سنی ہوگی, کسی کوئل کی آواز سنی ہوگی, کسی بلبل کی آواز سنی ہوگی. اس نے پھر ان کو دیکھا بھی ہوگا. تو یہ آنکھیں کھولنا اور دیکھنا یہ سب سے پہلا عمل ہے جو انسان نے کیا ہوگا, اور یہی وہ عمل ہے جو کلاس روم کے اندر, چاہے وہ کنونشنل کلاس روم ہو, چاہے وہ ای لرننگ کا ہو, چاہے وہ بلینڈڈ کلاس روم ہو, سب سے پہلا اسٹیپ کہ بچے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے کان بھی کھولیں. لکھیں پڑھیں وہ بعد میں آتا ہے. یعنی لکھنا اور پڑھنا جو تھا وہ زبان جب ڈیولپ ہوئی, جب ہم نے لکھنا شروع کیا, جب لینگویجز آ گئیں, پرنٹنگ پریس آ گیا, ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی, وہ ایک بات کی بات ہے. تو بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کلاس روم میں آ کے ایک سبق پڑھنا شروع کر دیں گے بغیر دیکھے بغیر, مطلب سوچے بغیر, اس کو دوسری آنکھ سے دیکھے بغیر یا سنے بغیر, وہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو پھر 10 پل پڑھو لکھو. 10 پل کا مطلب سنو, دیکھو سنو پڑھو لکھو سوچو سمجھو. سوچو سمجھو کا مطلب کہ آپس میں ڈسکس کرو, آپس میں سوچو اور دوسروں کو سمجھاؤ بھی صحیح. یہ کولیبریٹو لرننگ والی بات آ جاتی ہے جو ای لرننگ کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے, اور ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے اگر آپ بچوں کو اجازت دیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں. پیئر انسٹرکشن جس کو کہتے ہیں, جس کو بہت زیادہ آج کل پاپولر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ٹیچر ایکسپلین کرتا ہے بچوں کو, اور اس کے بعد وہ اگر یہ کوشش کرے جاننے کی کہ کتنے بچوں کو وہ چیز سمجھ نہیں آئی اور اس کو یہ احساس ہو کہ کافی سارے لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی, وہ دوبارہ اسے ریپیٹ کر دیتا ہے. اب وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اسے ہم کہتے یہ ہیں کہ ٹیچر کی یہ ایک معذوری بن جاتا ہے کہ ایک خاص چیز جو ہے کسی خاص وجہ سے, پرابلمز آف لرننگ جسے ہم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ سمجھانی یا سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے. اب وہ ٹیچر معذور ہو گیا, وہ نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مسئلہ کہاں پہ پیش آ رہا ہے. یہاں پر پھر رول آتا ہے پیر انسٹرکشن کا کہ بچے آپس میں سمجھیں اور سمجھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کریں, اس لیے کہ ان کو زیادہ آسانی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے, وہ زیادہ آسانی سے یہ جج کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے ان کے کولیگز کے ساتھ. تو سوچو سمجھو جانچو تولو. جانچو اور تولو کا مطلب جانچو چوائسز اور آپ وے کر رہے ہیں مختلف آپشنز, اور تولو اور اپنی فیڈ بیک بھی حاصل کرو کہ تم نے جتنا حصہ پڑھا ہے اب تک کیا وہ آپ نے ٹھیک سے سمجھا ہے کہ نہیں. تو انسٹنٹ فیڈ بیک بھی آپ کو مل جائے کہ آپ کی یہاں کمزوریاں رہ گئی ہیں, ان کمزوریوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو کوئی ٹیوٹوریل میں بھیجنا چاہتے ہیں, ہم کچھ اور آپ کو کروانا چاہتے ہیں. اس وقت آپ کو کچھ تصویریں نظر آ رہی ہوں گی سلائڈس پہ. ایک کتاب ناؤ یو سی اٹ, میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی اس کتاب کے بارے میں. اس میں خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, بلی جا رہی ہے یا کتا جا رہے. دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی اپنی آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. اور یہاں پر یہ اٹینشن ڈیفیسٹ کا یہ ذکر کرتے ہیں. کتاب بڑی مزیدار ہے, آپ اگر پڑھنا چاہیں ای بک بھی اس کی اویلیبل ہے, کہ کس طرح سے بعض چیزیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں, اور بعض چیزیں جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے یا جن کے بارے میں ہمیں خیال ہے کہ وہ شاید ہمارے سامنے نہیں آئیں گی, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس وقت کوئی اگر بھالو یہاں پہ آ جائے اور وہ آ کے یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور ناچنا شروع کر دے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو نظر نہ ہو. اگر آپ میری بات چیت پر اتنی توجہ دے رہے ہیں, اگر ہمارا لیکچر اتنا ایکسائٹنگ ہے, تو وہ آپ کو بھالو بھی نظر نہیں آئے گا. یہی اس کتاب میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے یہ سوچنے سمجھنے کا عمل جو ہے چھوٹے بچوں سے شروع ہو جاتا ہے. اس میں
ایک بچے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو 1 سال سے کم کی عمر کا ہے. وہ ایک کتاب کھول کے پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا, وہ کتاب کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. 8 مہینے کا بچہ کتاب پڑھ تو نہیں سکتا لیکن وہ دیکھ ضرور سکتا ہے, اور دیکھے گا وہ اس وقت جب اس میں کچھ تصویریں ہوں گی, کچھ ویژولائزیشنز ہوں گی, اگر اس میں کوئی ساؤنڈز بھی ہوں جو آج کل ہوتی ہیں کتابوں کے اندر, تو اس کے لیے وہ دیکھو سنو والی بات جو ہے وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ. تو یہ دیکھنے اور سننے کا عمل جو ہے یہ ہمارا غالباً 1 مہینے یا 2 مہینے سے شروع ہو جاتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو پہچاننے لگتا ہے, وہ اس کی آواز پہچاننا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس کی شکل پہچانتا ہے. دیکھنا اور سننا, اس عمل کو, اس کیپیبلٹی کو, یہ جو ہمیں ایک بہت بڑی پاور ملی ہے انسانوں کو دیکھنے اور سننے کی, اس کو استعمال کرنا کلاس روم کے اندر اور ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. تو کتاب جو ہم جس ای بک کی بات کر رہے ہیں, جس ڈسٹینس لرننگ کی بات کرتے ہیں, اس میں صرف اگر پڑھنا ہو تو وہ بات نہیں بنتی. بڑا ضروری ہے کہ آپ دکھائیں, کچھ سنائیں آپ اس کو, وہ خود سے کچھ پارٹیسپیٹ کرے, سوچو سمجھو, اس میں ایک ایکشن آ جاتا ہے اور جانچو تولو میں ایویلویشن بھی آ جاتی ہے. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ, اسی طرح سے یہ آپ اور تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, تھنکنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر. چھوٹے بچے کتنی چھوٹی عمر کے ساتھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیسے سوچتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن سوچنے کا عمل جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی سامنے رکھیں گے اور ڈسکس کریں گے. اب اس سے پہلے کہ کومل کی کہانی شروع ہو اور ہم کومل کی کہانی کے حوالے سے بھی سوال کریں جلیل صاحب سے, میں ان کے سامنے کچھ سوال رکھوں گا اور ان سوالوں کے ان سے ایک ایک کر کے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو جواب دیں اور ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تو بیسیکلی جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سے کہ امپورٹنس آف لرننگ کلاس روم کے اندر, یہ کافی عرصے سے یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. تو ایک یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بچے کلاس روم میں آتے ہیں, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, اس کلاس روم میں جو لرننگ ہوتی ہے, یعنی کلاس سے جب وہ باہر چلے جاتے ہیں, کسی ٹیوشن سینٹر میں چلے جاتے ہیں یا اپنے ابا یا امی یا اپنے بھائیوں سے جا کے کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اور ایکٹیویٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کلاس روم کے اندر آ کے جو سمجھنا سمجھانا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں جلیل صاحب تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. جلیل صاحب. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیڈاگوجی کے حوالے سے, کلاس روم لرننگ کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ میری نظر میں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں یا آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں, اور اس کا دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں. یہ دو ایک فیکٹرز ہیں کہ ایک ٹیچر کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جو کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ تو ایکسپرٹیز اس کے اندر ہے ٹیچر کے اندر. وہ اس میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی, ہائر ایجوکیشن ہوگی, اس کے پاس نالج ہوگا, سب کچھ ہے. لیکن اس کو اگر طریقہ کار ٹیچنگ کا نہیں آتا تو وہ اپنے نالج اسٹوڈنٹ کے دماغ کی میموری میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو. ٹرانسفر کا لفظ جو تھوڑا سا آپ نے کیا اس پہ مجھے میں اعتراض ہے کہ وہ ٹرانسفر سے یہ احساس ہوتا ہے انسان کو کہ کسی کے دماغ میں آپ ایک جگ سے پانی ڈال دیں تو وہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی. ٹرانسفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نالج آہستہ آہستہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے, اور ٹیچر کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کنسٹرکشن میں, یہ کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری جو ہے لرننگ کی, اس کے تحت وہ اس کنسٹرکشن میں اس لرنر کی, اس بچے کی, اس بچی کی مدد کر سکے اور کوشش کر سکے جو اس کی پرائر نالج تھی اس پرائر نالج پر وہ بلڈنگ جو وہ بن رہی ہے, جو مکان کھڑا ہو رہا ہے, جو دیوار کھڑی ہو رہی ہے, جو چھت پڑ رہی ہے, وہ بن جائے. جی پلیز آگے چلیں. اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ جو مین چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر مختلف لیئرز ڈیولپ کی ہیں. میں جس طرح کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, کمپیوٹر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے پتہ ہے کمپیوٹرز کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف میموریز ہوتی ہیں. ان میموریز کو ہم کبھی کیشے میموری کہتے ہیں, کبھی ریم کہتے ہیں, کبھی روم کہتے ہیں, اور کبھی ہارڈ ڈسک کی فارم میں اس کو ریڈ رائٹ میموری بھی کہتے ہیں.
جو کہ سٹوریج کے حوالے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر بھی اسی طریقے سے مختلف لیئرز ڈیولپ کی ہوئی ہیں. اب وہ لیئرز کو کس طرح یوٹیلائز انسان کرتا ہے وہ سارا اس کا انٹرسٹ کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کے اندر لیکچر میں کوئی انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا تو وہ میموری میں ٹیمپریری میموری سے پرماننٹ میموری میں انفارمیشن فار ایور ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اور اگر آپ چاہے جتنا مرضی لیکچر پرولونگ کر لیں, آپ ان کو ایک چیز 10 دفعہ بتا دیں, اور اگر اس میں کوئی انٹرسٹ کی چیز ڈیولپ نہیں کر رہے آپ, تو اسٹوڈنٹ اس انفارمیشن کو اپنے مائنڈ کے اندر پرماننٹلی سٹور نہیں کرے گا. یس, تھوڑے عرصے کے لیے, تھوڑے ٹائم کے لیے وہ انفارمیشن سٹور ہو جائے گی, لیکن فار ایور اس کی انفارمیشن اس کے دماغ میں ریزائڈ نہیں کرے گی. تو یہ ایک طریقہ ہے. تو اس میں جو پوائنٹ میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیکچر میں اس طرح کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ وہ اسٹوڈنٹ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو شوق پیدا ہو جائے کہ وہ آپ سے کچھ سیکھیں. جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ آگے جا کے وہ فیل کریں کہ یہ ہم نے اس کو یوز بھی کرنا ہے اور ہم نے یہ نالج آگے دوسرے کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لرننگ, کلاس روم لرننگ پوائنٹ آف ویو سے. یہاں میں اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں اس میں ایک آپ کو ایک بڑی عام سی اگزامپل دیتا ہوں, عام لے مین اگزامپل دیتا ہوں. جی. ہم کالج میں پڑھتے تھے اور کالج سے کبھی کبھار ہم نے اردو بازار آنا ہوتا تھا. تو وہاں جب ہم آتے تھے تو وہ رستے میں وہ جو لوہاری کا جو ایریا ہوتا تھا وہاں بڑی لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے تھے. کون سے کالج کی؟ میں اسلامیہ کالج سول لائنس کی بات کر رہا ہوں. میں وہاں پڑھتا تھا اور اردو بازار ہمارے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ تھا. تو کبھی کوئی ہم نے چیزیں لینی ہوتی تھی تو وہاں ہم پیدل ہی آ جایا کرتے تھے. تو وہ ایک گیدرنگ دیکھتے تھے کہ بہت سارے لوگ ایک مجمع کی شکل میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے. تو بڑا ایک اضطراب ہوتا تھا کہ جا کے دیکھیں ادھر ہو کیا رہا ہے. تو جب جا کے وہاں دیکھتے تھے تو وہ کوئی ایک شخص جو ہے جو کہ بالکل زیرو, یعنی جس کی ایجوکیشن زیرو ہے, کنونشنل ایجوکیشن زیرو ہے, یعنی کنونشنل جو کہ اسکول کالج کی ایجوکیشن زیرو ہے, وہ اپنی کچھ میڈیسن یا کوئی آپ کوئی جڑی بوٹیاں یا اس طرح کی چیزیں وہ بیچنا چاہ رہا ہے. اور اس نے لوگوں کو, کوئی کسی نے ایڈمیشن نہیں لیا اس کے مجمع میں انٹر ہونے کے لیے, کوئی ٹکٹ نہیں خریدا, وہ خود بخود لوگ اکٹھے ہو کے اس کے ارد گرد اور بڑے شوق سے اس کو سن رہے ہیں. والنٹیرلی اکٹھے ہو جاتے ہیں, یعنی اس میں کوئی ایڈمیشن نہیں لینا پڑتا, کچھ نہیں پڑھنا. تو وہ کچھ اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک سٹوری کریٹ کر رہا ہوتا ہے. جی. اور وہ کوئی سٹوری بنا کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ سٹوری میں اتنا انٹرسٹ ڈیولپ کر دیتا ہے کہ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کی باتوں میں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہی جاتے ہیں. اور اس مجمع کو دیکھ کے اور لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں. تو اب وہ اس نے ارد گرد ایسی چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں, ایسے جانور رکھے ہوتے ہیں, کوئی سانپ رکھا ہوا ہے, وہ کچھ اور اس طرح کے جانور رکھے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ویژولی اٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ ویژول اٹریکشن جو ہے لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ادھر رکیں. اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی میں اس جانور کو نکالوں گا اور اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کراؤں گا, اور یہ وہ اور ایک ڈراماٹک سچویشن سسپینس کریٹ ہوتا ہے. تو وہ سٹوری اس طریقے سے جنریٹ کرتا ہے کہ وہ مجمع جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی سٹوری ختم ہونے تک اس میں سٹے کرنے کے لیے. تو اگر ایک بالکل لے مین جو کہ جس کی زیرو کلاس روم ایجوکیشن ہے, وہ اگر اس طرح کا ڈرامہ کریٹ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے, جو کہ اس کے کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے, اس کے کوئی فیلوز بھی نہیں ہے اور عام پبلک ہے, تو یہ چیز اس کی پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے؟ جی وہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے اس کی پیڈاگوجی, اور ہمارے اسکول کے, کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ ایسے لوگوں سے ٹریننگ حاصل کر لیں تو پھر کلاس روم تو بورنگ نہیں رہے گی. مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کلاس ابھی
ختم ہونے والی ہوتی ہے تو بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ کسی طرح یہاں سے بھاگیں، اور ڈنڈا بھی ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، اسکول کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ تو ڈنڈا بھی ہوتا ہے، پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے، اس کے باوجود وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اب یہ میں نے آپ سے پہلے ایک بات ڈسکس کی تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے پڑھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور کیا پڑھانا ہے، کس لیے پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ یہ چیز اس وقت مجمع میں کریٹ کر دیں یا کلاس روم میں کریٹ کر دیں تو آٹومیٹیکلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کبھی بھی گھڑی کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ کبھی آپ کو ٹائم ریمائنڈ نہیں کرائیں گے، اور وہ کبھی آپ آوازیں نہیں نکالیں گے، وہ خاموشی کے ساتھ سائلنسلی آپ کی باتوں کو سنیں گے. جب وہ آپ کی باتوں کو سائلنسلی سنیں گے تو وہ اڈاپٹ بھی کریں گے. اور اس کا طریقہ جو ہے وہ اگر اس مجمع کی اگزامپل دی جائے تو میں نے کہا تھا کہ وہاں ایک انٹرسٹ کریٹ کیا ہوا. کیسے کیا بتائیں نا. وہ جو انٹرسٹ کریٹ کیا ہے وہ اس بندے نے اپنے ارد گرد وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ تصویریں لگا کے رکھی ہیں، اور کچھ جانور، زندہ جانور جو کہ حرکت کر رہے ہیں. مثلا اس نے سانپ رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، اس نے ارد گرد اپنا کوئی یہ جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو سانپ اور نیولے کی وہ جو وہ اس طرح کی چیزیں اس نے رکھے ہوئے اور بالکل زندہ رکھے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس نے کوئی بندر رکھے ساتھ، اپنا بندر بھی بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس طرح کا اس نے پورا ایک ڈرامہ کریٹ کیا، ایک پورا چھوٹا سا چڑیا گھر بنایا ہوا اسی ایریے میں، تھوڑی سی جگہ پہ ایک چھوٹا سا یونیورس کریٹ کیا، اور اس کے ارد گرد لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور کوئی باہر سے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ ایک ڈرامیٹک سچویشن ہے. اگر یہی ڈرامیٹک سچویشن آپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کلاس روم کے اندر لے آئیں، اور اپنے جو لیکچر ہے یا جو آپ کا جو ٹیچنگ سبجیکٹ ہے اس کو اس طرح ڈسکرائب کر دیں کہ وہ گرافیکلی، کلرز میں اور ریالٹی میں نظر آنا شروع ہو جائے. مطلب ایک سانپ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے. اگر سے میں بیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بیولوجی کی کلاس لے رہا ہوں، تو میں اگر فش کو ایک جار میں ڈال کے اور ایک کیمرے کے ذریعے اس کو ایک بڑی سی اسکرین پہ ڈسپلے کرا دوں، اور وہ فش جو موومنٹ کر رہی ہے، جو اس کے فلیپس ہل رہے ہیں، وہ ساری موومنٹ اس کو ریئلی پوری کلاس دیکھ رہی ہو، تو وہ اور ساتھ میں اس کے سارے پارٹس جو ہیں فش کے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اسٹوڈنٹ کو، بچوں کو اٹریکٹ کرے گی، اور فزیکلی دیکھنے سے ان کے ذہن میں اس کا امپیکٹ فار لانگ ٹائم پرووک کرے گا. تو زیادہ عرصے تک اس کی امیج، اس کی حرکات، اس کی ساری چیزیں جو ہیں، اس کا کلر، وہ سب چیزیں ان کے ذہن میں فار ایور ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، ریدر دین کہ اگر میں ایک کتاب میں فش کی پراپرٹی ساری وربلی بول دوں، اور یا میں سلائیڈ میں دکھا دوں، اور اس کے بعد میں بچوں کو کہ آپ اس کو جا کے رٹ لیں. جی، تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے جیسے وہ بندے آج کل بھی یہ نظر آتے ہیں، اس طرح کے لوگ کم ہو گئے. اتفاق اب نہیں اس ایریے ادھر جانے کا، بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتابوں کو اردو زار تک جا کے ایکسیس کرنا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. یہ بھی ایک تھوڑا سا ایک ٹیکنالوجی کا وہ ہے، لیکن یہ آئی ایم شیور کہ اس طرح کے لوگ ابھی بھی ہوں گے، کیونکہ ایجوکیشن ابھی اس لیول پہ امپروو نہیں ہوئی کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی کا یوز کرے اور یہ انٹرنیٹ پہ اپنی وہ میڈیسن کو ایکسپریس کر رہے ہوں، یا ٹی وی یا میڈیا پہ آ کے بتا رہے ہوں. تو یہ ابھی بھی لوگ ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ہوں گے، اویلیبل ہوں گے. اور اگر ان کو جا کے ان کو کیپچر کیا جائے، ان کی ٹیکنیکس دیکھی جائے، ان کے اوپر ایک تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا جائے، تو ہوپ فلی یہ بڑا ہیلپ فل ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ان کو کسی نے ٹیچ نہیں کیا ہوا، یہ وہ پروفیشنلی اپنا ایک کام کر رہے ہیں، اور نیچرل فینومینا ہے وہ یوز کر رہے ہیں. وہ کسی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آ کے ادھر بیٹھ کے نہیں پڑھا رہے ہوں گے، یا فارماسیوٹیکل کے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوں گے.
لیکن وہ اپنی وہ جو بھی سرما بیچ رہے ہیں یا وہ کوئی جڑی بوٹی بیچ رہے ہیں یا کوئی آئل بیچ رہے ہیں تو وہ اس کو بیچ کے جاتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں ان سے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا فنکار ہے طریقہ وہ. کار جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. تو ایک آپ نے لفظ فنکار بولا، تو ایک ٹیچر جب تک فنکاری نہیں دکھائے گا نا تو وہ پراپرلی اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتا. ناظرین یہی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پہلے بھی آپ سے کہ اس طرح کی فنکاری ٹیچرز کو ٹرین کرنا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت مشکل ہے. تو اگر ہم یہی چیزیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ای لرننگ کے اندر لے آئیں کہ جو آپ چیز بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو ایک کیپٹیویٹنگ کہانی کی صورت میں پیش کیا جائے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کومل کی کہانی کو اگر آپ اس پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کریں جو انہوں نے بیان کیا کہ کیا وہ اتنی کیپٹیویٹنگ ہے کہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ کو، بچوں کے انٹرسٹ کو برقرار رکھتی ہے، وہ کیا فیکٹرز ہیں، وہ کیا کوششیں کی گئی ہیں اس کہانی کو اتنا زیادہ ایکسائٹنگ بنانے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں جذب ہو کے، اس سے متاثر ہو کے، اس سے ایکسائٹڈ ہو کے اس کو گھنٹوں دیکھتے رہیں اور اس کے باوجود بھی بور نہ ہوں. چلیں جی اب ہم اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. آپ جب یونیورسٹی میں یا کالج میں اسٹوڈنٹ تھے جلیل صاحب، تو آپ کے میرا خیال ہے کہ آپ نے کچھ بڑے بہترین اساتذہ سے فائدہ اٹھایا یونیورسٹی کے اندر، شاہد بخاری ایک ان میں سے ضرور تھے. تو اس زمانے میں وہ کس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس زمانے میں، مطلب یہ کہ 15 سال پہلے کی بات ہوگی، 15 سال سے اور اب تک ٹیکنالوجی میں کتنا چینج آیا ہے، کیا کیا کیپیبلٹیز آ گئی ہیں، اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہی جو جس بندے کی، جس فنکار کی آپ بات کر رہے تھے، وہی سین کریٹ کرنے کے لیے اگر ٹیکنالوجیکلی ہم کوشش کرنا چاہیں، ایک چھوٹا سا پروگرام بنانا چاہیں، ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر پیکج بنانا چاہیں جس میں وہ ساری ایکسائٹمنٹ اور انٹرسٹ، آوازیں اور شور اور چلتے ہوئے سانپ اور نیولی اور سانپ کی لڑائی، وہ تمام چیزیں جو لوگوں کو، بچوں کو کیپٹیویٹ کرتی ہیں، وہ کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا، خاص طور پہ شاہد بخاری، وہ مجھے یقین ہے کہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اس زمانے میں بھی استعمال کیا کرتے تھے. وہ کس قسم کی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی استعمال کیا کرتے تھے؟ کلاس روم میں ان کی پیڈاگوجی کیا تھی؟ اور ناظرین ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایک خاص پیڈاگوجی کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. ٹیکنالوجی پہلے نہیں آتی، پیڈاگوجی پہلے آتی ہے، اس کو پھر آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں. وہ کون سی پیڈاگوجی تھی وہ استعمال کرتے تھے، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی وہ استعمال کرتے تھے؟ اور اس کے بعد کہ 15 سال کے اندر یا پچھلے 12-13 سال کے اندر پاکستان میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اور کیا کچھ جو اس وقت ممکن نہیں تھا وہ اب ممکن ہو گیا؟ جلیل صاحب، آپ نے میرا لرننگ ایکسپیرینس ڈسکس کرنے کے لیے کہا ہے، تو اور نام آپ نے ایسا لے لیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ میں لیجنڈ کی ان کی پوزیشن ہے، اور ڈاکٹر شاہد بخاری کا نام آپ نے لیا. تو میرے خیال میں جب ہم ان کے پاس پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ماڈرنائز نہیں تھی، لیکن جو بھی یونیورسٹی میں فیسلٹیز اویلیبل تھیں انہوں نے اپنے نالج اور اپنے ایفرٹ کے ساتھ اس کو ایسے کنورٹ کر دیا تھا کہ جو سورسز یونیورسٹی کے پاس تھے وہ سورسز کو اس طرح یوٹیلائز انہوں نے کر دیا تھا کہ وہ ایک اچھی خاصی ماڈرن ٹیکنالوجی ایڈز بن گئی تھی، لرننگ ایڈز بن گئی. آپ یو ای ٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں آئی ایم ٹاکنگ ان یو ای ٹی، الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. کیا بتائیں نا، وہ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں نا جی. اب بخاری صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا، وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ پائریسی کے بڑے وہ تھے کہ جی پائریسی نہیں ہونی چاہیے. یہ شاید ان کی جو اپنی ایک پریکٹس تھی لائف کی اس کو بھی وہ اس میں رکھتے ہیں، تو پائریسی میں وہ نہیں جانا چاہتے تھے. تو یونیورسٹیز یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اسٹوڈنٹ پائریسی، اور اوبیسلی جب کہ وہ اسٹوڈنٹ خود اپنے طور پہ نہیں کرتے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ کو بھی یہ نہیں کرتے تھے.
تو اس زمانے میں انہوں نے لینکس کے اوپر ایک پوری لیبارٹری ڈیولپ کی اور وہ لیبارٹری اسٹیٹ آف دی آرٹ بن گئی. کس طریقے سے بنی؟ اٹ واز امیزنگ کہ انہوں نے اپنے ڈیسک پہ بیٹھ کے وہ ایک لیکچر دکھاتے تھے اور سارے اسٹوڈنٹ کی اسکرین پہ وہی لیکچر جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ آئی ایم ٹاکنگ 1994. تو اس وقت یہ ساری جو چیز ہے اور وہ جو سلائیڈ شو آ رہا ہوتا تھا، جو کوسچن آنسر آ رہے ہوتے تھے، یہ 1994 میں انہوں نے لینکس بیس ایک لیبارٹری بنا کے جس کو نیٹ ورکنگ کے ذریعے انٹر کنیکٹ کیا. اور اس وقت کوئی ایتھرنیٹ کی فیسلٹی اتنی نہیں ہوتی تھی، وہ کویکشل کیبل کنیکشن ہوتے تھے اور T1 کنیکشن بنتا تھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے پوری لیب کو کنیکٹ کیا، جو کہ بعد میں پھر اس کو اپ گریڈ کیا. اسٹوڈنٹ نے ایز اے پروجیکٹ اس کو اپ گریڈ بھی کیا اور اس کو ایتھرنیٹ کے اوپر ٹرانسفارم بھی کیا، اور یہ ایک سرور بیس سسٹم بنا دیا. وہ جو بالکل لو سپیڈ کمپیوٹر تھے جن کی کیپیبلٹی کوئی بہت زیادہ آپریٹنگ سسٹم کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی نہیں تھی، نہ ہی ان کے اندر کوئی بہت بڑی ہارڈ ڈسک تھی، نہ کوئی زیادہ میموری تھی. تو لو کاسٹ ٹیکنالوجی، اٹس ویری لو کاسٹ ٹیکنالوجی. یہ تو ذرا بتائیں نا کہ وہ جب کلاس روم کا کیا پیڈاگوجی کیا بنتی تھی اس کے اندر، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بیسیکلی کیا کرتے تھے کہ وہ ایک اسائنمنٹ وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ اسائنمنٹ لانچ کرتے تھے، اور تمام کمپیوٹرز کے اوپر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو دیکھتے تھے، اور انڈیپینڈنٹلی ہر کمپیوٹر پہ اسٹوڈنٹ وہ پرابلم لے کے انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دیتے. اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب لیب میں کوئی اسٹوڈنٹس آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ لیب اس کی بات کر رہے ہیں جی، لیب میں کلاس کے اندر، ایکچوئل کلاس کے اندر. بخاری صاحب کا ایک بڑا سٹائل تھا، وہ زیادہ تر اپنی جو کلاسز ہوتی تھی نا، وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کلاس بھی وہ لیب میں لے. مطلب ہینڈز آن ایکسپیرینس. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا ایک سٹائل تھا کہ وہ کلاس روم کے اندر بیٹھ کے لیکچر بلیک بورڈ پہ لکھ کے دینے والوں میں سے نہیں تھے. وہ ایک سٹوری کریٹ کرتے تھے، ایک ڈرامہ کریٹ کرتے تھے، اور اس کے ذریعے وہ اپنا لیکچر جو ہے پریکٹیکلی ٹرانسفارم کرتے تھے. میں نے جتنے بھی ان کے پاس لیکچر اٹینڈ کیے ہیں، ہماری کوئی بھی لیکچر ان کا کلاس روم میں نہیں ہوتا تھا، وہ لیبارٹری میں ہوتا تھا، اور لیبارٹری میں وہ جو اکوپمنٹ ہوتا تھا اس کو وہ فلی یوٹیلائز کرتے تھے. اس میں وہ آبویسلی اپنا پروجیکٹ ملٹی میڈیا پروجیکٹر بھی یوز ہوتا تھا، اس میں نیٹ ورکنگ بھی یوز ہوتی تھی، اس میں ہر اسٹوڈنٹ کے آگے پڑا ہوا کمپیوٹر بھی یوز ہو رہا ہوتا تھا، اور اس میں وہ آڈیو ویژول اکوپمنٹ بھی یوز کرتے تھے. اگر لیبارٹری چونکہ بہت بڑی ہوتی تھی، آخری اسٹوڈنٹ تک آواز کو اگر نہیں پہنچتی، اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، اور ان کو وہ اپنی آواز دینے کے لیے وہ مائک بھی لگاتے تھے، اور وہ اسپیکر پہ ان کی آواز جا رہی ہوتی تھی، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انٹریکٹ کرتے تھے. اور جب تک وہ بخاری صاحب کا یہ تھا کہ وہ اپنے لیکچرز میں ایک سینیریو کریٹ کر دیتے تھے. اب جب وہ سینیریو کریٹ ہوتا تھا، اس میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ ذرا سا بھی ان کی طرف ویژول کانٹیکٹ نہ رکھے. کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب کھول کے کتاب میں دیکھ رہا ہو یا کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر بخاری صاحب کی آنکھ بھی جھپک رہی ہے تو اس کا بھی کوئی مطلب ہے. تو یعنی اتنا وہ انوالو کر لیتے تھے. یہ بتائیے کہ اس میں اسٹوڈنٹ فیڈ بیک کیسے ہوتی تھی، کہ ان کو یہ کس طرح معلوم ہوتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس مسئلے پر پھنسا ہوا ہے اور اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بڑا سمپل وہ یوز کرتے تھے. وہ لیکچر میں ایک چھوٹا سا لیکچر ڈیلیور کرتے تھے، اس کے بعد وہ ایک گروپ ڈسکشنز ارینج کر دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیتے تھے، اور ان کو ایک سرٹن ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ ٹاپک ہے، آپ اس میں یہ ڈسکس کریں، اور پھر ہر پرابلم ہے، یہ چیلنج ہے، اس کو کریں. اور پھر ہر گروپ میں سے وہ انڈیپینڈنٹلی اسٹوڈنٹ کو یہ آفر کرتے تھے کہ آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئرلی آ کے ہر گروپ میں سے اس کو پریزنٹ کریں. تو وہ ایک آپ کس سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں؟
اور کس لیول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ چونکہ میں نے اس وقت بخاری صاحب سے ہم نے کمپیوٹر نیٹ ورکس کا سبجیکٹ پڑھا تھا، کمپیوٹر کمیونیکیشن نیٹ ورک کا، تو یہ اس میں یہ اس طریقے سے وہ سچویشن الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے جی بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے میں بھی یہ چیز تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے چونکہ ایم ایس بھی بخاری صاحب سے کی تھی اور مجھے ان کے پاس ایم ایس میں بھی پڑھنے کا موقع ملا، تو وہاں بھی ہم نے یہ چیز اور ماڈرنائز طریقے سے ان سے سیم سٹائل میں سیکھی، اور ایم ایس سی لیول میں بھی جا کے وہ جو ہے وہ بڑے پریکٹیکل کے اوپر اور جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو اپنا پریکٹیکلی پریزنٹ کرنے میں زیادہ وہ ایمفسائز کرتے تھے اور پرابلمس کو ڈسکس کر. ان کی ایک بڑی خوبصورتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ آپ کو ارد گرد کے ماحول سے ایگزامپل لا کے دیتے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک پاکستان میں اور ایک لاہور میں رہنے والا یا کراچی یا اسلام آباد میں رہنے والا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر اپنے انوائرمنٹ میں وہ ارد گرد کی چیزوں کو بڑا بہتر انڈرسٹینڈ کیا ہے جس میں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ریلیشن شپ ایسا وہ ڈیولپ کرتے تھے کہ وہ ارد گرد کی ایگزامپلس کو ایسا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کو جو چیز 10 دفعہ پڑھنے سے بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی، یہ محسوس ہوتا تھا جیسے اس پرابلم کا حصہ ہے. تو وہ ایگزامپل جو ہے وہ فوراً انڈرسٹینڈ کر جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جو انہوں نے یہ رائٹ اپ بنایا تھا یا کتاب لکھی تھی جس میں ایکسپیریمنٹس تھے، اس میں وہ جو نام استعمال کرتے، جو کیریکٹر استعمال کرتے، وہ دیکھیں وہ ماجا ساجا یا وہ اس طرح کے ورڈنگ یوز کرتے تھے جو ٹپیکلی لاہور میں سینٹر لاہور میں جو لفظ یوز ہو رہے ہوتے تھے، اس طرح کے وہ لفظ کریکٹر وہ جو ہے وہ بنا کے یوز کرتے تھے، جو کہ انڈرسٹینڈنگ میں کسی کو بھی ان کریکٹر سے کوئی فیملیئر ہوتے تھے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ فرینڈلی کیریکٹرز ہیں، وہ اتنے ثقیل کیریکٹرز نہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ اب پاکستان میں کوئی زیادہ لوگوں نے بکس نہیں لکھی، ماڈرن بکس نہیں لکھی ہوتی تھی، لیکن وہ ان کو ٹرانسفارم کر دیتے تھے. امریکہ کی لکھی ہوئی بک یا یورپ کی لکھی ہوئی بک کو وہ اس طرح ٹرانسفارم کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنا لوہاری پارٹی میں کسی نے بیٹھ کے وہ کتاب لکھی ہو کمپیوٹر نیٹ ورکس کی، تو وہ اس طرح ٹرانسفارم کر دیتے. یہ ایک ان کی، میں نے لفظ لیجنڈ بولا تو یہ ان کی خوبصورتی تھی کہ وہ کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو میں نے اپنی ٹیچنگ سٹائل میں، میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کوئی مجھے ایفرٹ کرنے کی ضرورت، وہ نیچرلی میرے اندر ان کے سٹائل جو تھا وہ میرے اندر ٹرانسفارم ہو گیا ہوا تھا. اور اب میں خود بخود ہی اسی سٹائل میں اپنا خود بھی ٹیچ کرتا ہوں، اور اسٹوڈنٹ خود فیڈ بیک دے دیتے ہیں. وہ ڈفرینسز جو ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی زبان سے نکل آتے ہیں کسی نہ کسی. وہ عام طور پہ آج کل کے دور کا اسٹوڈنٹ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنے جو اندر کی فیلنگ ہے وہ باہر نہیں لاتا. وہ بڑا پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہے، تھنکنگ جو ہے اسٹوڈنٹس کی، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا امپریشن دے دیتے ہیں. اگر 40 اسٹوڈنٹ 50 اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے تو ان میں سے 5 6 10 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بے اختیاراً بول پڑتے ہیں، تو وہ فیڈ بیک مل جاتا ہے کس طریقے کہ ان کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. امتحان لینے کا ان کا طریقہ، لیب کے اندر امتحان لینے کا ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا جس میں وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ ان کا میکسیمم ان کی جو کوشش ہوتی تھی کہ وہ لیب میں جو ایگزام کنڈکٹ کرے وہ سارا ٹیکنالوجی بیس ہی ہوتا. وہ کیسے، ذرا اسے ڈسکرائب کریں. انہوں نے اگین وہی، چونکہ وہ ونڈو کو نہیں یوز کرتے تھے. ونڈو کا یونیورسٹی میں چونکہ وہ لائسنسنگ کا چیزیں ہوتی تھی تو وہ جب تک کہ لائسنس نہ ہو تو وہ اپنی لیب میں وہ ونڈو نہیں استعمال کرتے تھے. ایون کہ اپنے جو ذاتی کمپیوٹر ہوتا تھا اس میں ان کی ونڈو پرچیزڈ ونڈو ہوتی تھی، اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ لینکس آپریٹنگ سسٹم کی جو اس وقت اس زمانے میں لینکس کی جو فیسلٹیز تھیں وہ ساری وہ یوٹیلائز کرتے تھے، اور اپنا جو
ایم سی کیو ٹائپ کے جو کوشچن ہوتے تھے جو اسٹوڈنٹس کو دیتے تھے وہ اسی طرح کمپیوٹر پہ لانچ کرتے تھے اور وہیں سے رپلائی آ جاتا تھا ان کا، اور وہ رپلائی ان کو نظر آ جاتا تھا، ان کی ڈیٹا بیس میں چلا جاتا تھا، وہیں سے وہ رزلٹ کنڈکٹ کر لیتے تھے. چونکہ اس وقت وہ ذرا ٹیکنالوجی وہ نہیں آئی تھی جو ابھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ جو وہ ایگزام بناتے تھے ایم سی کیوز بیسڈ ہوتا تھا وہ سارا؟ موسٹلی ایم سی کیو، اور وہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے الگ ایگزام بنتا تھا؟ ڈپینڈ کرتا تھا. یوزلی یہ ہوتا تھا کیونکہ ہمیں جو ایگزام ملتا تھا اگر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ گروپ میں زیادہ ہیں تو وہ نارملی کوشش ان کی ہوتی تھی کہ وہ ایگزام ایک ہی بناتے تھے، لیکن اس میں وہ تھوڑے سے ڈفرینسز کریٹ کر دیتے تھے کیونکہ ان کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اور میرا خیال ہے یہ ہر ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جب ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ دیکھنا، ہم یوزلی عام طور پہ آنسر دیکھتے ہیں کہ جی کس کا آنسر ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ جو اپروچ ہے آنسر چیک کرنے والی یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اسٹوڈنٹ نے اس پرابلم کو کس طریقے سے سالو کی ہے یا کوشش کی ہے، اور آیا اگر اس نے کوئی نیا میتھڈ اس میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے بے شک آنسر غلط آ رہا ہے. تو میں نے بخاری صاحب کو یہ نوٹ کیا کہ انہوں نے کبھی اس کو نمبر جو ہے اس کے کاٹے نہیں یا اس کو 0 نمبر نہیں دیے. تو ان کی کوشش یہ بھی ہوتی تھی اپنا ایگزام میں کہ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یا تو 0 نمبر ملیں گے یا 100 نمبر ملیں گے، یعنی مین کے درمیان میں کوئی نمبر نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ بڑی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہوتی تھی کہ وہ اگر غلط ہو گیا تو 0 اور اگر صحیح ہو گیا تو 100 تو ٹھیک ہے. تو اب یہ بڑا مشکل ہے کہ آنسر غلط آ جائے تو تب بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے. آنسر صحیح آ جائے پھر بھی 0 آ سکتا ہے، آنسر صحیح آ جائے پھر بھی وہ میتھڈس کو وہ دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس نے کیا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. اور ہاں ایسی بہت ساری سچویشن آئی ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹ نے اپنا ان کو 0 نمبر ملا تو جا کے اسٹوڈنٹ نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا اور ڈبیٹ کی، اور اس میں اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی میرا آنسر بالکل ٹھیک ہے، تو میرا طریقہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹ نے کہا جی میرا، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی ایک سائیکی ہوتی ہے وہ آنسر پہ ایمفیسائز کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو پروسیس سے گزر رہا ہے ٹیچر کی نظر اس کے اوپر ہے. تو وہ آنسر، تو وہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اسٹوڈنٹ نے آ کے دیکھا کہ جی آنسر جو ہے میرا ٹھیک ہے، تو بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی اور ڈسکشن کے بعد انہوں نے اس کے پورے نمبر لگا دی. اب وہ اسٹوڈنٹ گھر جا کے اس نے اپنا رزلٹ، وہ جو آنسر تھا اپنا میچ کیا تو اس کا آنسر غلط نکلا. تو وہ اسٹوڈنٹ سوچ میں پڑتے تھے کہ یہ مجھے نمبر کیسے انہوں نے دے دی، اور وہ بھی بخاری صاحب نے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ بخاری صاحب دیکھتے تھے کہ یہ آرگومنٹس اس کے کیا ہیں اور اس کا میتھڈ کیا ہے، اس کی بیسس پہ وہ اس کو جو ہے وہ گریڈنگ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن میں کہ صرف ہمیں رٹا ٹائپ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں تو میتھمیٹکس بھی رٹے سے اسٹوڈنٹ حل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوسچن پتا ہے تو وہ پورا کا پورا ایز اٹ از ایکویشن ڈرائیو کرنی ہے تو وہ رٹ لیتے ہیں، میتھڈ نہیں ان کو پتا ہوتا، کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ اس چیز کو ڈسکریج وہ کرتے تھے کہ آپ رٹے میں نہ جائیں. ناظرین، اس پہ میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے لمز میں بھی کافی عرصہ پڑھایا ہے، UET میں بھی میں پروفیسر رہا ہوں، اور جگہ بھی میں نے پڑھانے کا یا شارٹ کورسز آفر کرنے کا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لمز کی جو ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا یا کسی حد تک ابھی بھی ہے، یا کسی اچھے اسکول کالج کی ہم اگر بات کریں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ٹیچرز کے پاس لمز میں خاص طور پہ ٹیچنگ اسسٹنٹس اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان ٹیچنگ اسسٹنٹس کی اویلیبلٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سم ادر کالجز اور یونیورسٹیز کہ آپ ایک انسٹرکٹر پڑھا رہا ہے، میں پڑھا رہا ہوں، کوئی اور پڑھا رہا ہے، تو وہ ہر ہفتے 1 یا 2 کوئزز لے سکتا ہے. اچھا، اس کا نتیجہ یہ، اور وہ کوئز ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ جب لیتا ہے تو وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ اس کو مارک کر دیتا ہے، ٹیچر کو مارک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ اگر وہ 2-3 کورسز پڑھا رہا ہے اور
2-3 سیکشنز ہیں تو پھر اس کے پاس ٹیچنگ لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, مارکنگ کا لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب جب وہ فیڈ بیک اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے, اور پاسبلی اس طرح کی فیڈ بیک ملنی چاہیے کہ انہوں نے, جیسے آپ نے کہا کہ طریقہ پہ ایمفیسس ہونا چاہیے کہ کہاں پر اس نے غلطی کی ہے, کیوں غلطی کی ہے, جواب صحیح تھا یا غلط تھا, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو لمز اس لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ ٹیچنگ اسسٹنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے, باقی جگہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو ایک ٹائملی فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ تمہاری جو تیاری ہے مڈ ٹرم سے پہلے یا فائنل ایگزام سے پہلے, یا اسکول اور کالج کی بھی آپ بات کر لیں, تو اس میں تمہاری یہاں کمزوری جا رہی ہے, تم اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر لو. ٹیچر کو بھی فیڈ بیک مل جاتی ہے کہ وہ اگر کسی ایسے لیول پہ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے یا بچوں کا پرائر نالج اگر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو کر سکے, تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے. تو یہ چیز, اس پرابلم کو, اس پوائنٹ کو ہم کئی دفعہ ایمفیسائز کر چکے ہیں, میں اور یاسر آپ کے سامنے, کہ ٹائملی فیڈ بیک اور فریکوینٹ فیڈ بیک, جانچو اور تولو والی بات کہ اپنے آپ کو ایگزامن کرتے رہو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. اس میں 2-3 ایسپیکٹس آ جاتے ہیں. باقی یونیورسٹیز میں, وہ بھی ہماری یونیورسٹی ہیں, ہمارے ملک کی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اسکولز ہیں, وہاں پر ٹیچرز کے لوڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیلی یا ویکلی فیڈ بیک اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. اچھا, اب جو ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی ہم جلیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں, 15 سالوں میں بہت ترقی کی اس نے. اس کی وجہ سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایک اسکول اور کالج میں ایک ٹیچر اپنا ٹائم بڑھائے بغیر, وہ ڈنکی ورک جو ہے کہ 50 کوئزز یا 50 کاپیز اس نے مارک کرنی ہے, اور ایک ہی طرح کا پرابلم, جب آپ, ناظرین آپ کو معلوم ہے, جب آپ ایک طرح کا پرابلم بار بار کرتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں. آپ مشین نہیں ہیں, انسان نئی چیز کرنا چاہتا ہے ہر دفعہ. تو یہ مشکل اپنے سر پہ ڈالے بغیر آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. جو ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے کہ لمز کے علاوہ جتنی اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی تھوڑی سی تیاری کر کے آپ اگر اپنا ہوم ورک کر لیں اور پرابلمس کمپیوٹرائزڈ کر دیں, آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال کر لیں اس کے اندر, تو آپ ہر بچے کی فیڈ بیک, میں اسکول کی بات کر رہا ہوں, اسکول میں کئی ایسے اسکول لاہور میں موجود ہیں جہاں پہ کم از کم کچھ کمپیوٹرز موجود ہیں. وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ, اور ہم یہ چیز ڈسکس بعد میں بھی کریں گے کلاس روم رسپانس سسٹمز کے حوالے سے, کہ کس طریقے سے ڈیلی فیڈ بیک بچوں کی. آج کیمسٹری کے 4 سیکشنز پڑھائے جا رہے ہیں. صبح پہلا دوسرا پیریڈ جو تھا کیمسٹری کا تھا, 4 سیکشنز تھے. جب سیکشن ابھی ختم ہوا ہے, کلاس ختم ہوئی ہے, تو پرنسپل کو یہ فیڈ بیک مل جانی چاہیے کہ اس سیکشن میں کتنے بچوں کو سمجھ آئیے, اس سیکشن میں کتنے بچوں کو سمجھ آئیے, اس سیکشن میں کتنے بچوں کو سمجھ آئیے, اور اس سیکشن میں کتنے بچوں کو سمجھ آئیے. اور ابھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے, کلاس سے باہر نہیں نکلے, کہ وہ فیڈ بیک ٹیچر کو بھی مل گئی ہے, ان کے پیرنٹس کو بھی مل گئی ہے, اور پرنسپل کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ صورتحال تھی, اس کلاس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, تو اب جب اس کلاس میں گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں مجھے کچھ سوچنا چاہیے. وہ اس ٹیچر کو بلا کے پوچھ سکتی ہے کہ کیا مسئلہ تھا وہاں پہ. تو یہ سارا کچھ تو ہم اب کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہونا چاہیے. 94-95 کی بات جلیل صاحب نے آپ کو بتائی کہ شاہد بخاری نے اس زمانے میں یہ فیوچر کلاس روم سیٹ اپ کیا ہوا تھا, اور وہ بڑی خوبی کے ساتھ یہ سارا کچھ سسٹم. اور مزے کی بات یہ کہ اس وقت جو انہوں نے یہ سارا کچھ سیٹ اپ کیا تھا, وہ اس کے لیے انہوں نے کوئی فینسی کمپیوٹرز نہیں خریدے تھے. انہوں نے کوئی پوری فوج لیب اٹینڈنٹس کی یا آئی ٹی کے لوگوں کی نہیں رکھی تھی, جو آج کل ہوتی ہے, پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آئی ٹی کا. اس میں وہ جو تھا, اسٹوڈنٹس جو تھے وہی ان کے ہینڈز ہوتے تھے. بخاری صاحب کے اسٹوڈنٹ ان کے ایئر اینڈ آئی ہوتے تھے, ان کے ہینڈز ہوتے تھے, اور وہ انہی سے سارے کام کروا لیتے. ایون کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کمپیوٹر کی اگر پاور سپلائی خراب ہوتی تھی تو وہ بھی اسٹوڈنٹ کھول کے اس کو ٹھیک کرتے تھے جی, یا اگر وہ نہیں کر سکتے تھے تو جا کے کروا کے لے آتے تھے. اور یعنی وہ فلی اسٹوڈنٹ کی پاور کو یوز کرتے تھے. اور ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ملے ان سے, اور وہ کریں اور کر کے دکھائیں. اور فائنل ایئر پروجیکٹ پہ بڑا پریشر ہوتا تھا, وہ بڑا ایمفیسائز. بلکہ میں تو آئی واز لکی کہ میں نے جب گریجویشن کر لی اور میں
جب فیلڈ میں آ گیا تو مجھے بخاری صاحب بہت سارے اپنے جو فائنل ایئر کے پروجیکٹس کے گروپ ہوتے تھے وہ ریفر کیا کرتے تھے، اور وہ میرے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہوتی تھی کہ میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوتا تھا ٹیکنالوجی وائز، جو بھی ہیلپ تھی ارد گرد وہ ان کو پرووائڈ کرتا. تو یہ اس زمانے میں ہم نے لینکس راؤٹر کے اوپر کام کیا، اسٹوڈنٹ کے اوپر وائس اوور آئی پی کے اوپر کام کیا. یعنی یہ وہ دور ہے جب پی ٹی اے نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہوئی تھی یہ ایل ڈی آئی کے لائسنس کی یا وائس اوور آئی پی کی، کوئی ریگولر پی ٹی سی ایل میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو یہ اس دور میں ہم نے ان چیزوں کے اوپر پروجیکٹس کروا دیے تھے، کہ جب کہ یہ چیز پوری دنیا میں بھی ابھی ریگولر اڈاپٹ نہیں کی جاتی تھی. پیکٹ سوئچنگ کے اوپر وائس کمیونیکیشن نہیں آئی تھی، اور اس وقت یہ سرکٹ سوئچ چل رہے تھے. تو یہ ہم نے یہ سارے اسٹوڈنٹ. جلیل صاحب، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 15 سالوں میں 12-13 سالوں میں ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے. نہ صرف دنیا میں ترقی کی ہے بلکہ پاکستان میں بھی بہت ترقی کی ہے. 15 سال پہلے بہت کم لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایک موبائل فون ہوتا تھا. اس وقت ہر ڈرائیور کے پاس، ہر مالی کے پاس، ہر چھوٹا موٹا کام کرنے کے جو کرتے ہیں ان سب کے پاس ایک موبائل فون ہے. اس کے علاوہ جو کمپیوٹرز کی پینیٹریشن ہے، ہمارے مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا ہے، لیکن پنجاب میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کمپیوٹرز لیپ ٹاپس بے تحاشا تقسیم کیے ہیں. دانش اسکول میں بے تحاشا کمپیوٹرز اویلیبل ہیں. کئی اسکول ایسے ہوں گے لاہور کے پیریفرل میں جس میں آپ کو ایسے اسکول مل جائیں گے جہاں کچھ کمپیوٹر ضرور ہوں. تو اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے اور جو فیسلٹیز اس وقت ہمارے کچھ کالجوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں موجود ہیں، ان کی کیا کیا بیسک کیا چینج آیا ہے پچھلے 15 سالوں میں؟ جی. اور خاص طور پہ آپ نے کانسنٹریٹ اس بات پہ کرنا ہے کہ وہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، کلاس روم کو کس طرح سے ہم کلاس روم کی شکل کیسے تبدیل کر سکتے ہیں پیڈاگوجیکلی، جیسے بخاری صاحب نے اس زمانے میں یہ سارا کچھ کیا تھا، اس کو ہم ہر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں کیسے لے جا سکتے ہیں. یہ پنجاب گورنمنٹ نے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں انہوں نے یہ ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ایٹ لیسٹ ایک اسکول میں ایک کمپیوٹر فیسلٹی جو ہے ایک کلاس لیول تک کی ضرور اویلیبل ہوگی، اور ایٹ لیسٹ جو ادھر فیکلٹی ہوگی یا جو ٹیچرز ہوں گے ان کے پاس ایک ایک کمپیوٹر ضرور اویلیبل ہوگا. اور انہوں نے اس کے لیے صرف یہ کمپیوٹر کی اویلیبلٹی کی بات نہیں کی تھی اس ٹائم میں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمام کے تمام کمپیوٹر جو ہیں یہ انٹرنیٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوں گے. جب ورڈ آپ صرف کمپیوٹر کا اسٹیٹیکلی کسی جگہ پہ اویلیبل ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہ کر دیا جائے. تو یہ انہوں نے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے یہ کام کیا تھا، اور اس دور میں اس کے اوپر کافی ایمفسائز بھی کیا جا رہا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا سٹیٹس، کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں اور ان کے پھر پروجیکٹ وائنڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں، پھر جب دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پروجیکٹ پھر ریوینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ لیکن یہ اس دور کی گورنمنٹ نے یہ کام شروع کیا تھا. اور ابھی بھی جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لیپ ٹاپ کمپیوٹر اسٹوڈنٹس کو انہوں نے دیے ہیں اور کافی اس میں وہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی آئی ٹی کا ایک بہت بڑا ادارہ لاہور میں جس طرح بن گیا ہے. تو یہ بڑا آسان ہے کہ اگر ان تمام اسکول اور کالجز کو اگر کمیونیکیشن لنکس کے ذریعے انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ادھر ابھی بھی ریزلٹس جو ہے بورڈ لیول کے اوپر اگر آپ بات کریں، میٹرک کا رزلٹ کی بات کریں یا ایف ایس سی کے رزلٹ کی بات کریں یا ایون 5ویں یا 8ویں کلاس کے بورڈ کے وہ ایگزام کی بات کریں، تو آپ دیکھیں کہ ان کے رزلٹس کو کمپائل کرنا، اس کو مینیج کرنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹی ہوتا ہے، اور اس میں کئی قسم کی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر کمیونیکیشن کے ذریعے کنیکٹ کر دیں، اور جو اسٹوڈنٹ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں
اور ڈیلی بیسس کے اوپر ان کے ایگزام کنڈکٹ ہو جائیں. اور یہ ایگزام یہ نہیں ہم کہتے کہ جی وہ اسکول کی طرف سے ایگزام آئے یا اسکول کا ہیڈ ماسٹر صاحب یا وہ ٹیچر جو ہیں وہ ایگزام بنائے. بے شک وہ ایگزام بورڈ کی طرف سے آ جائے ڈیلی بیسس پہ. چونکہ ٹیکنالوجی ہے, انٹر کنیکٹیوٹی ہے, تو یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے کہ یہ ایسا. اب چونکہ ٹیکنالوجی اتنی ماڈرنائز ہوگی, اور پاکستان تو اس پورے ریجن میں ٹیلی کمیونیکیشن میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. اگر آپ بنگلہ دیش, نیپال اور یہ انڈیا اور ان باقی کنٹریز کی بات کریں تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 1990 میں جب سیلولر انڈسٹری پاکستان میں لگی اور پہلی کمپنی پاکٹل نے کام شروع کیا, اور اس کے بعد انسٹا فون آئی, اور اس کے بعد پھر موبل لنک آئی, اور پھر اس طریقے سے یو فون اینڈ باقی ٹیلینور یہ چلتی چلی گئیں. یہ 1990 میں انڈیا میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا سیلولر کا. یہ اگر آپ, یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. آج انڈیا سیلولر میں بہت ایکسپینڈ کر گیا ٹیکنالوجی وائز. ادھر 3G نیٹورکس لگ گئے ہیں, 4G کی اوپر وہ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. لیکن 1990 میں جب سیلولر ادھر آیا تھا تو اس وقت انڈیا میں سیلولر کا کوئی لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. اور اب پاکستان تو بہت آگے ہے ٹیکنالوجی میں, انٹر نیٹ ورکنگ میں. اور اگر اس کو پریسائزلی سوچ سمجھ کے گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو اور پلانڈ کر لیا جائے اور اس کو پروڈکٹیو یوٹیلائزیشن شروع ہو جائے اس کی, تو یہ تو ایک ریولوشن ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے, یہ تو آلریڈی ہمارے پاس اس وقت سب کچھ اویلیبل ہے, انفراسٹرکچر از دیئر. ہم نے کیا کرنا ہے, اب اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے, یوٹیلائزیشن بنانی ہے اس کی, کہ ایجوکیشن میں ہم کس طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف لے کے آ سکتے ہیں, اور کیا چیز کریں کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا. آپ دیکھیں کہ ابھی چھوٹی نرسری کلاس کا بچہ یا فرسٹ یا سیکنڈ کلاس کا جو بچہ ہے, اس کا بیگ کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ یہ کئی دفعہ کئی ڈیبیٹس میں ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ بچوں کے بیگ بہت بڑے ہوتے ہیں, ان سے اٹھائے نہیں جاتے. یعنی مین کہ وہ بیگ کی بوجھ سے ہی ان کا جو ہے نا تھکاوٹ ہو جاتی ہے ان کو. اور یہ چیزیں ہیں. پھر اسکول اتنی دور ہوتے ہیں بچے, ویگنوں میں اور ٹرانسپورٹیشن میں اتنا ان کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ان کی کوئی وہ چیز ہی نہیں. اگر آپ اس کو ٹیکنالوجی کو یوز کریں اور ان کی کتابوں کو الیکٹرانکلی ٹرانسفارم کر دیں اور اس میں انٹریکٹیوٹی ڈیولپ کر دیں. یہ جو لفظ امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کی ایک کتاب ہے, وہ آپ کے لیے انٹریکٹیو نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی آپ اس میں تصویریں ڈال دیں, کچھ کر دیں, لیکن وہ اس کو پڑھنی پڑے گی, دیکھنی پڑے گی. اس میں وہ کوئی چینجز نہیں کر سکتا. جو آپ ٹیکسٹ بک ہے اس میں کوئی بچہ چینج کر کے نہیں دیکھ سکتا. کہ اگر وہ کہے کہ جی میں اگر اس کا ٹیمپریچر ذرا رائز کر دوں تو یہ جو کیمیکل ریئیکشن ہے اس پہ کیا افیکٹ آئے گا, یہ کر کے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ سیمولیشن جو ہے ای بک میں آپ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی سے. یعنی یہ بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اور آپ جتنے نیوٹنز لا ہیں یا باقی جو بھی لا آپ فزکس کے, کیمسٹری کے, بیالوجی کی چیزیں ہیں وہ آپ کتاب میں پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے, اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ماڈرنائز ہو گئی ہے جو بڑی آسانی سے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو انٹریکٹیوٹی ہوتی ہے نا, اس سے پلے کرتا ہے اسٹوڈنٹ. وہ چینج کرے گا, دیکھے گا کیا فرق آ رہا ہے, گرافس پہ کیا ڈفرینس آ رہا ہے, اس کے جو رزلٹ ہے وہ کس طرح چینج ہو رہے ہیں. تو وہ جو انٹریکٹیوٹی ہے وہ یہ ٹیکنالوجی بیسس کے اوپر کر کے دیکھی جا سکتی ہے. اور اس کو جس جگہ پہ اگر سب اسٹوڈنٹ کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں, صرف کلاس روم میں ایک کمپیوٹر بھی ہو جائے تو وہ ٹیچر یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے ان کو. جی یہ چیز ہے. تو دس از انٹریکٹیوٹی. جی ناظرین, جیسا کہ جلیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ انسٹنٹ فیڈ بیک, انٹریکٹیوٹی, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ایک کنونشنل کلاس روم میں ایکسپیکٹ کرتے تھے, لیکن جب تک کہ کوئی فنکار ٹیچر نہ ہو, وہ یہ اس کو پرفارمر نہ ہو, وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ٹیچرز ٹرینڈ نہیں بھی ہیں, پھر بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ انٹریکٹیوٹی بھی, فیڈ بیک بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں. کومل کی کہانی کو ہم اس پہ پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو چوائسیز ہیں, چیلنجز ہیں, اس کے بعد چوائسیز ہیں, اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہیں, انٹریکٹیوٹی ہے,
انسٹنٹ فیڈ بیک ہے. ہاتھ سے آپ کوئی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, گراف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کومل کیسے کہاں جا رہی تھی, کتنی سپیڈ سے جا رہی تھی, کیا یہ ساری باتیں ایک انٹریکٹیو پیکج میں آپ کو جو ہم نے بنایا ہے وہ کتنا ان تمام جو انہوں نے میجرز بتائے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, وہ اس پہ کہاں پہ اترتی ہے, اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے, جلیل صاحب کو اجازت دیجیے, اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.